ایک اور سچ بیانی ارسال خدمت ہے۔ اسے ان تمام لڑکیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جو والدین کے فیصلے کو غلط سمجھتی ہیں۔ اگر رانی نے ایسا قدم نہ اٹھایا ہوتا تو اس کی زندگی درد کی اماجگاہ نہ بنتی۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہاں مر گئی تھی؟ یہ وقت ہے تیرے آنے کا، حرام خور نکمی کہیں کی۔ بیگم تاجور غصے سے چلا رہی تھی۔ ملازمہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ تو بہری یہ سن نہیں سکتی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بیگم تاجور نے غصے سے اپنی ملازمہ سے پوچھا تو ملازمہ مردانی سی آواز میں بولی، جی میڈم صاحبہ سن رہی ہوں۔ چل دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، میڈم نے کہا تو ملازمہ سر جھکائے چل دی۔ سارے کام طریقے سے کرنا۔ بیگم تاجور ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی بیٹی اور حاضر سروس پولیس آفیسر کی بیوی تھیں۔ زبان سے ہر وقت انگارے اگلتی رہتی تھی۔ یہ بڑا عالیشان بنگلہ بیگم تاجور کو باپ نے بنوا کر دیا تھا۔ وہ یہاں کی حکمران تھیں۔ شوہر پولیس افسر تھا مگر بیوی کے سامنے پھیکی بلی بنا رہتا تھا۔ ایک جوان بیٹا اور ایک جوان بیٹی تھی۔ جب سے دونوں یونیورسٹی گئے تھے اپنی منمانی کرنے لگے تھے اور ان کا غصہ بیگم صاحبہ ملازمین اور شوہر پر نکالتی تھی۔ ملازمہ سر جھکائے اپنے روزمرہ کے کام نمٹا رہی تھی۔ اسے یہاں نوکرانی لگے ابھی مہینہ ہی ہوا تھا۔ وہ یہاں تلخ حالات سے گزر کر آئی تھی، اس لیے وہ تلخ لہجوں کی عادی تھی۔ وہ اس بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ کل شام سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ رات پچھلے پہر آنکھ لگی اور صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ دیر سے پہنچنے پر بیگم تاجور نے اسے خوب لتاڑا تھا۔ حالات ایسے اس قدر لتاڑ چکے تھے کہ بیگم کے غصے کی اسے زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ 24 برس کی تھی۔ حالات نے اس سے خوب تاوان وصول کیا تھا، پھر بھی وہ پرکشش تھی۔ بخار اور تھکن سے نڈھال ایک ایک کام سلیقے اور توجہ سے کر رہی تھی۔ دوپہر کو میڈم اپنی کار لے کر باہر چلی گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحب تو ویسے بھی باہر رہتے تھے اور گھر میں کم ہی ٹکتے تھے۔ اس وقت بھی صاحب موجود نہیں تھے۔ اس نے فریج کھولا، پانی کی بوتل نکالی، پانی پیا اور ذرا دیر آرام کرنے بیٹھ گئی۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ وہ اونگنے لگ گئی۔ آنکھ لگی تو اسے خواب آنے لگے۔ وہ ہاتھ میں آئینہ اٹھائے اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ خشک ان خیالوں میں گم تھی، من میں خواہشیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ خوابوں کی حسین تعبیریں سوچ رہی تھی کہ ماں کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، کیوں رانی آج جھاڑو نہیں لگانا؟ سورج کہاں چڑھایا ہے اور تو آئینہ اٹھائے کھڑی ہے؟ میں نے جانوروں کو چارہ بھی ڈال لیا ہے، مجھ سے جھاڑو نہیں لگتی، منہ اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، رانی نے جواب دیا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں جھاڑو لگاتی ہیں اور گھر کا کام کرتی ہیں، تو بھی جھاڑو لگا لے گی تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ماں نے نرم لہجے میں کہا، مگر رانی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کوئی کام کاج سیکھ لے، ہر وقت بہانے تراشتی رہتی ہے۔ ماں زور سے چلائے تو شور سن کر سجاول خان کمرے سے باہر آیا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیوں ہر وقت میری دھی ڈانٹتی رہتی ہے؟ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، کام کاج سیکھے گی تو کل اس کے کام آئے گا، بیوی نے اپنے شوہر کو فلسفیوں کی طرح جواب دیا۔ اچھا جھاڑو تو خود لگا لے، باپ نے بیٹی کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ بیٹی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ باپ کو بیٹی سے پیار بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ بیٹی کی طرفداری کرتا آیا تھا۔ باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے ہی وہ کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، ورنہ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی گھریلو کام کرنے میں مکمل مہارت رکھتی تھیں۔ اس کی منگنی طے ہو چکی تھی، اس لیے ماں چاہتی تھی کہ گھر کے کام کاج سیکھ لے تاکہ کل اسے پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ والدین تو چاہتے ہیں کہ اولاد سدھا سکھی اور نہال رہے، خوشیوں کے جھولے میں جھولتی رہے، مگر اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، زندگی تلخ اور کڑوی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کو تلخ اور کڑوا بنانے میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ گاؤں کے بیشتر لوگوں کے برعکس سجاول خان نیازی کی مختصر سی فیملی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ فیملی مختصر رکھنے میں اس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، بس یہ تو منظور خدا تھا، ورنہ انہوں نے تو اپنی سے مکمل کوشش کی تھی۔ وہ عمر کی 45 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ گاؤں میں اپنی کچھ زمین تھی اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ اس نے اپنے کچھ ہوائی رزق کے ذریعے بھی پکڑے ہوئے تھے۔ سخت جان اور کرخت مزاج انسان تھا، لڑائی بھڑائی کے بغیر اسے چین کم ہی آتا تھا۔ دونوں بیٹے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تن مزاج تھے۔ بڑا بیٹا قتل کر کے گاؤں سے فرار ہو گیا تھا، جسے عدالت نے اشتہاری مجرم قرار دے دیا تھا۔ باپ اور چھوٹے بیٹے کے کندھے پر ہر وقت رائفل لٹکی رہتی تھی، جب سوتے تو رائفل اپنے سرہانے رکھ کر سوتے تھے۔ سجاول نیازی کا عجب مزاج تھا، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہنے والا، اپنی بیٹی کے لیے سراپا محبت تھا۔ بیٹی کی ہر بات میں ہاں ملانا اس کی عادت بن چکی تھی۔
बीवी कई बार टोक चुकी थी मगर वो बीवी की मानता और सुनता कहा था। बीवी को तो वो पाँव की जूती समझता था। अव्वल तो वो घर टिकता कम था, अगर घर होता भी तो कंधे पर राइफल और मुंह में सिगरेट दबी रहती थी। गांव में इसकी दहशत थी मगर अपने घर के मामलात पर इसकी कुछ खास नज़र नहीं थी। गांव में पहली बार पक्की सड़क बन रही थी। ज़्यादातर लोग खुश थे, नौजवान खुश और पुरजोश थे, मगर चंद बूढ़े फिक्रमंद थे कि सड़क बनने से यहाँ अजनबी लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, गांव के लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदल जाएगा और गांव से बरकत और भाईचारा उठ जाएगा। मगर रानी खुश, बहुत खुश थी। ये खुशी सड़क बनने से ज़्यादा सड़क बनाने वाले के मिलने की थी। रानी को अपना आइडियल मिल गया था, खूबरू शहरी नौजवान, उसके हसीन सपनों का शहजादा। रानी ने दिल की मानी, दिमाग ने लाख समझाया कि अब तो पराई हो चुकी है, तेरी जिंदगी में अब किसी और की गुंजाइश नहीं। मगर इसके दिल ने दिमाग की हर दलील रद्द कर दी। दोनों के दरमियान कुछ रुकावटें थी मगर दिल मोहब्बत से लबरेज और आंखें ख्वाबों से भरी हुई थी। मोहब्बत से लबरेज दिल कब रुकावटों की खातिर में लाते हैं। मोहब्बत दीवारों में दर बना देती है। उसने भी हिम्मत की और रास्ता निकाल लिया। मोहब्बत का हर पैमा मुंशी राहिल ने बांध दिया। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में मुलाकातों का चोरी छुपे सिलसिला चलता रहा। रानी को ये जानकर बेहद मुसर्रत हुई कि शहर में राहिल की बड़ी शानदार सी कोठी है जिसका वो इकलौता वारिस है, क्योंकि इसके वालिदैन वफात पा चुके थे। उसका और कोई बहन भाई नहीं था। सड़क का काम अभी जारी था। मुलाकातों के सिलसिले मुतवातिर चल रहे थे। इससे पहले कि गांव के किसी फर्द को खबर होती और रानी को इस जुर्म में कत्ल कर दिया जाता, कारी कर दिया जाता कि दोनों ने शहर भाग जाने का प्रोग्राम बना लिया। एक अजनबी की मोहब्बत गालिब आई और वालिदैन और भाइयों की मोहब्बत हार गई। ये मोहब्बत भी कभी कभी कितनी खुर्द गर्ज हो जाती है। मंगनी की अंगूठी उतार कर कमरे में रख दी। अपने घर को आखिरी बार देखा। इसे खबर थी कि अब वो यहाँ लौटकर कभी नहीं आ सकेगी। अगर कभी गलती से आ भी गई तो इसे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अपने आबाई घर को छोड़कर वो ख्वाबों के हसीन महल की जानिब परवास कर गई। बड़े से शहर में इतनी खूबसूरत कोठी देखकर रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो दिल में थोड़ा बहुत घर और वालिदैन को छोड़ने का मलाल था वो भी जाता रहा। वो अपने फैसले पर शादा थी और अक्सर सोचती थी कि अगर वो वहाँ रह जाती तो वही छोटा सा गांव, कच्चा पक्का घर, शोहर की खिदमतदारी, इन्हीं उलझनों में ज़िंदगी बसर हो जानी थी। राहिल ने इसे यहाँ वाकई रानी बनाकर रखा हुआ था। शहर के जदीद लिबास में रानी अपने आप को देखकर सिमट जाती थी तो राहिल सर्द आहें भर के रह जाता। शादी की तारीख रानी की सालगिरह के एक दिन बाद तय की गई थी। रानी की सालगिरह 15 दिन बाद थी, जबकि राहिल की सालगिरह ठीक 4 दिन बाद थी। यूँ सालगिरह और शादी के भरपूर प्रोग्राम चल रहे थे। वो चूँकि पहली बार बड़े शहर आई थी, इसलिए राहिल इसे पार्क, होटल और शहर के काबिल दीद मकामात दिखा रहा था। वो खुद भी काबिल दीद मकामात देखने का दिल में अरमान लिए फिर रहा था। वक्त हवा बनकर उड़ गया। दोनों आज बहुत खुश थे। आज राहिल की सालगिरह थी। उसने प्यार जताने के लिए कहा था कि इस बार मैं कोई तकरीब नहीं करूँगा क्योंकि ये सबसे अहम तकरीब होगी। शुरा में सिर्फ हम और तुम होंगे। वो ब्यूटी पार्लर तैयार होकर आई थी, क़यामत ढा रही थी। चुस्सी कमीज पहन रखी थी, दुपट्टा सर के बजाय गले में था। खुशी और शबाब झलक रहा था। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। अभी शबाब के 11 बजे थे कि 12 बजने का शिद्दत से इंतज़ार था। आखिरकार 12 बजे तो रानी ने खुशी खुशी से हाथ बढ़ाकर राहिल को मुबारकबाद दी तो उसने इसे अपने बाजुओं में भींच लिया। गिरफ्त सख्त पड़ी तो वो कसमस आई। दबाव बढ़ने लगा तो वो तड़पी मछली, मगर गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो गई। रानी की सांस धोनकनी की तरह चल रही थी। राहिल के सांस और जज्बात चढ़े हुए थे। सालगिरह का केक और मोमबत्तियां मेज पर पड़ी थी, मगर वो दोनों अपने जज्बात की रो में एक दूसरे में गुम हो चुके थे। रानी ने कमज़ोर सा एहतजाज करना चाहा तो राहिल ने शौक लहजे में कहा, आज सालगिरह है। रानी ने महबूब की ख्वाहिश पर सर खम कर लिया। दिल में कहा कि आ मेरे महबूब, जी भर के अपनी सालगिरह मना। मचलते जज्बात मिटाते मिटाते वो थक हार कर सो गए। सालगिरह का सामान मेज पर पड़ा रह गया। दोपहर को आंख खुली तो रानी को थोड़ा बहुत मलाल हुआ, मगर राहिल ने कहा, बस आज से तू मेरी है, निकाह भी कर लेंगे तुम्हारी सालगिरह के अगले दिन। यूं ही शब रोज़ गुजरते रहे। वो खुशियों के झूले में झूलती रही। खुशियों के पल मुख्तसर होते हैं या जल्दी बीत जाते हैं। हफ्ते की शब राहिल के 2 दोस्त उसके साथ आए। उसने इनके लिए खाने का इंतज़ाम करना चाहा तो राहिल ने यह कहकर उसे रोक दिया कि सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं, खाना खाकर आए हैं। रानी को हैरानी हुई। इससे पहले कि वो राहिल से कोई सवाल करती वो उठकर बाहर चला गया। रानी की छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। वो इस दरवाजे को तकने लगी जिससे निकलकर राहिल गया था। अभी वो उधर देख ही रही थी कि राहिल का एक दोस्त उठकर उसके पास आ गया। रानी इसकी नीयत भांप कर उठने लगी तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। वो कलाई छुड़वाकर भागी। दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई मगर चिल्लाना काम न आया। दोनों ने उसको पकड़ लिया।
وہ راضی نہ ہوئی مگر انہوں نے اس کے راضی ہونے کی پرواہ کی اور زبردستی زیر کر لیا۔ اسے صدمے سے زیادہ یہ ملال تھا کہ راحیل نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے افسردہ دلی سے سوچا کہ آنسو اور بنت حوا جب ایک بار گھر چھوڑ دیں تو عمر بھر کے لیے واپسی کے دروازے اور رستے کھو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے گھر بدر ہو جانا کتنا اذیت ناک ہے۔ راحیل کی محبت دھوکہ تھی۔ کوٹھی کرائے پر لی ہوئی تھی۔ چند دن بعد اسے ایک کوٹھی کی اور منتقل کر دیا۔ یہاں 3 لڑکیاں اور بھی تھیں جو محبت کے نام پر دھوکہ کھا کر آئی تھیں۔ یہاں اکثر لڑکیاں صرف ایک شب کے لیے بھی آتی تھیں اور مہمان بھی آتے تھے جو بنت حوا کے گاہک بنتے تھے۔ ضمیر ملامت کرتا مگر حالات کے شکنجے سخت تھے۔ وہ ایسی پھنسی کہ وہاں 1 سال گزر گیا۔ خواہشیں اور خواب دم توڑ گئے۔ وہ اکثر راحیل کی منتیں ترلے کرتی مگر وہ بہرا اور اندھا بنا رہا۔ ایک دن وہ فرار ہو کر دارالامان پہنچ گئی۔ وہاں اسے ایسی بے آسرا عورتیں تھیں۔ دل کو کچھ راحت اور ڈھارس بندی کے آسرا مل گیا۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ پناہ دینے والے ہی رات کی تاریکی میں اس کی باہوں میں پناہ لینے آنے لگے۔ ایک جہنم سے نکلی تھی کہ دوسرے جہنم میں جا گری تھی۔ اب وہ شدت سے سوچا کرتی تھی کہ کاش میں اپنا گھر نہ چھوڑتی۔ کتنا محفوظ تھی اپنے گھر میں۔ گھر کی یادیں آتے ہی آنکھوں سے اشک بہہ نکلتے تھے مگر کوئی آنسو پہنچنے والا نہ تھا۔ واپسی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ کیسے گھر جاتی، کیسے والدین کو منہ دکھاتی؟ وہ تھی اور اس کے پچھتاوے تھے۔ مجبوراً وہ وہاں سے فرار ہو گئی مگر کہاں جائے یہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اڈے پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک بڑھیا نے اسے ٹوکا۔ رونے کا سبب پوچھا تو اس نے تمام باتیں اسے بتا دیں۔ اسی بڑی عورت نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کوٹھیوں پر کام کر لے اور اسے ایک کوٹھی کا ایڈریس دیا۔ وہ وہاں پہنچ گئی۔ مالکان اچھے تھے، عزت کرنا اور عزت دینا جانتے تھے۔ اس نے اس سے پہلے کہیں کام نہیں کیا تھا۔ کئی بار غلطیاں سرزد ہوئیں مگر مالک اچھے تھے، درگزر کر دیا اور سمجھاتے رہے۔ اس کو یہاں کام کرتے ہوئے 15 مہینے بیت گئے تھے۔ اب وہ یہاں خوش اور مطمئن تھی مگر وطن عزیز کے بگڑے حالات کے پیش نظر وہ وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بار پھر وہ بے آسرا تھی۔ کوٹھی پر کام کرنا چاہا، کہیں بھی وہ 1-2 ماہ سے زیادہ نہ ٹک سکی۔ گدھ اس کو نوچنے کے تیار رہتے تھے، جیسے جیسے موقع ملتے اسے دبوچ لیتے۔ اب وہ ایک جاننے والے کے توسط سے بنگلے پر آئی تھی۔ مالکن غصے کی تیز تھی مگر اسے مالکن کے غصے سے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہاں صرف مالکن کا حکم چلتا تھا، صاحب کی وہاں مداخلت کم ہی تھی۔ وہ اس بات پر خوش اور مطمئن تھی مگر زندگی میں اطمینان کب تک رہتا ہے، اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ سو رہی ہو؟ کانوں میں آواز پڑی تو وہ چونک کر بولی، نہیں میڈم جی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، میں میڈم نہیں صاحب ہوں، تمہارا صاحب۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سامنے صاحب کھڑا تھا۔ اچھی سے 2 کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی۔ ابھی تک میڈم نہیں آئی تھی اور نہ ہی ان کے بچے گھر پر تھے۔ وہ چائے لے کر آئی تو صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ 1 کپ مجھے دو، صاحب نے کہا، اور دوسرا خود پی لو۔ صوفے پر بیٹھ جاؤ، تم گھر میں کام کیوں کرتی ہو؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے صاحب نے پوچھا۔ بس جی، میرا نام رانی ہے مگر حالات کی تیز نوک نے مجھے نوکرانی بنا دیا۔ ابا اماں مر گئے، اکیلی تھی، پیٹ تو پالنا ہے جی، اس نے جواب دیا۔ صاحب پوچھتا رہا۔ وہ اپنی ماضی کے متعلق جھوٹ بولتی رہی۔ صاحب سنتا رہا۔ چائے ختم ہو گئی؟ اچھا کپ اٹھا لے جاؤ۔ وہ جیسے ہی کپ اٹھانے جھکی، صاحب نے اسے دبوچ لیا۔ میں پولیس آفیسر ہوں، بھیڑ بکریاں نہیں چراتا۔ جو پولیس والوں سے جھوٹ بولے اسے سزا تو ملتی ہی ہے، صاحب نے کہا تو رانی نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا مگر وہاں رحم کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی۔ وہ بولی، صاحب جی، میں ویسی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ کی بچی، شرافت سے ادھر آ جا ورنہ اندر کر دوں گا۔ ساری عمر ہاتھ ملتی رہے گی، تیرے سارے کارناموں سے واقف ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صاحب نے اسے بیڈ پر کھینچ لیا۔ ایک بار پھر رانی کو چادر اور 4 دیواری کا احساس ہو رہا تھا مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ جو لڑکیاں اپنی مرضی سے والدین کا گھر چھوڑ دیتی ہیں، ان کی حیثیت گائے کی اس دودھ کے جیسی ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی بے بسی پر، اپنی غلطی پر اور اپنا گھر چھوڑنے پر پچھتا رہی تھی۔ جوانی کی یہ غلطی کی سزا اسے پل پل بھگتنا تھی اور وہ بھگت رہی تھی۔ یہ غلطی قبر میں اترنے تک اس کا پیچھا کرنے والی تھی۔